ہے کہ ہمارا وجود جو جڑا ہوا ہے سید الشہداء سے جڑا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد گرامی. یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے یہ کیا ہے؟ کہہ رہے مستحب ہے، لیکن یہ ایک ایسا مستحب ہے جو تمام واجبات کا تحفظ کرنے والا ہے. ایک ایسا مستحب ہے جو تمام واجبات کو تحفظ کرنے والا ہے. آپ پوچھیں گے مولانا کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا دلیل دے دیتا ہوں، سن لیجئے. کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ واجبات کا انجام دینا ضروری ہوتا ہے، لیکن ثواب کے مقابلے میں جب دیکھا جائے تو سنت آگے نکل جاتی ہے. مثلا امام حسین کی زیارت پہ جانا کیا ہے؟ سنت ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ امام حسین کی زیارت جانے کے لیے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ قرض لے کر جائیں گے. اتنا بڑا سنت ہے، اتنی بڑی تاکید کی گئی. حج پہ جانا کیا ہے؟ کہا حج پہ جانا واجب ہے، لیکن کب جانا واجب ہے؟ کہا اس وقت جانا واجب ہے جب آپ کے اندر اتنی استطاعت ہو جائے، اتنے مال و دولت آپ کے یہاں جمع ہو جائے کہ اب آپ حج کا سفر کر سکتے ہیں. واپس سے پلٹنے کے بعد آپ کے گھر میں کسی کی طرح کی کوئی تنگ دستی نظر نہ آئے، اور گھر میں کسی کی شادی نہ رکے، گھر میں کوئی کام دولت اور پیسے کی وجہ سے باقی نہ رہ جائے، تو آپ کے اوپر حج واجب ہو جاتا ہے. کہہ رہے لیکن جب انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حج کیا ہے؟ واجب. زیارت امام حسین کیا ہے؟ مستحب. لیکن جب کوئی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو پروردگار عالم اس واجب کے طفیل میں صرف ایک حج کا ثواب لکھتا ہے، لیکن جب کوئی زیارت امام حسین کے لیے جاتا ہے تو اس کو 70 حج کا ثواب لکھتا ہے. اور جو کر رہے ایک مستحب جہاں امام حسین کیوں امام حسین کی زیارت کتنی تاکید کی گئی؟ چونکہ امام حسین نے اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربانی کیا، لہذا اللہ نے اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے امام حسین کی طرف بھیجنے کی تاکید کی ہے کہ اب اگر دین لینا ہے تو حسین کے در سے لو، کسی اور کے در سے دین مت لینا. ایک صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ. اور نزدیک آپ کو کرنے کے لیے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا تاکہ یہ بچوں کا بھی ذہن وہاں تک پہنچ جائے. ایک بادشاہ ہے جو سفر کے لیے جاتا ہے، کس لیے؟ شکار کے لیے. کہا جب بادشاہ شکار کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے لشکر سے بچھڑ جاتا ہے. اکیلا بادشاہ جنگل میں اکیلے گھوم رہا ہوتا ہے، اسے بھوک و پیاس کا احساس ہوتا ہے. جب وہ آگے بڑھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھوپڑی ہے. جب وہ جھوپڑی کے نزدیک جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس جھوپڑی کے اندر ایک خاتون رہ رہی ہے. اس خاتون سے کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے، کچھ پینے کے لیے ہے تو مجھے دے دو تاکہ میری جان بچ جائے. میری حالت ایسی ہو گئی ہے بھوک و پیاس سے کہ اب دم نکل جائے یا تب دم نکل جائے. تو اس عورت نے اپنے اثاثے کا سامان جو اس کے پاس زندگی گزارنے کا ذریعہ تھا وہ ایک بکری تھی. اس بکری کو دودھ نکالتی ہے. دودھ نکالنے کے بعد بادشاہ کو پانی پینے کے لیے دیتی ہے. پھر بادشاہ کو بھوک لگتی ہے. جب بھوک لگتی ہے تو وہ عورت کے پاس اتنا سامان نہیں ہوتا کہ کچھ گھر میں پکا سکے، لہٰذا وہ بادشاہ کے لیے، اسے نہیں معلوم یہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ کے لیے اپنی بکری کو ذبح کر دیتی. بکری کیا تھی؟ کہ اس عورت کی پوری زندگی کا سرمایہ تھی وہ بکری. اگر اس بکری کو ہٹا دیا جائے تو اس عورت کے پاس کچھ نہیں بچتا. یہاں تک کہ جب بکری کو ذبح کر کے اس بادشاہ کو کھلا دیا گیا اور بادشاہ نے کہا کہ جب تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تم فلاں جگہ میرے محل میں آ جانا اور جو ضرورت ہوگی مجھ سے مانگ لیں. توجہ کیجیے گا کیوں امام حسین کو زیادہ تاکید کی گئی ہے دین میں. کیوں؟ کہا کہ ایک مرتبہ یہ عورت پہنچی بادشاہ کے پاس، واقعہ کو مختصر کر دیا، نتیجہ دینے لگا ہوں. یہ عورت پہنچی بادشاہ کے پاس. اب بادشاہ نے پوچھا اپنے علماء سے کہ یہ ایسا مسئلہ تھا کہ جب میں تنہا تھا اس عورت کے پاس گیا، اس نے مجھے کھانا کھلایا، اس نے مجھے پانی پلایا، دودھ پلایا، اور اس کے پاس ایک بکری جو تھی وہ اس کے پوری زندگی کا سرمایہ تھی.
اس نے سب کچھ میرے اوپر لٹا دیا، ختم کر دیا، مجھے کھلا دیا، میں اسے کیا دوں جو یہ راضی ہو جائے؟ تو کچھ علماء نے کہا کہ آپ اسے زیورات دے دیجئے، کسی نے کہا چاندی وغیرہ دے دیجئے، کسی نے کہا کہ کچھ مال و زر دے کر ختم کیجئے، لیکن ایک نے آگے بڑھ کے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، اس عورت کی زندگی کا جو پورا سرمایہ تھا اس وقت اس عورت نے آپ کے اوپر لٹا دیا، اب آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ کی زندگی کا جو پورا سرمایہ وہ اس کے حوالے کر دیا ہے، یعنی پوری سلطنت آپ اس کے قدموں میں رکھ دیجئے، تب بھی آپ اس کا قرض نہیں اتار سکتے۔ عزیزان گرامی، بالکل اسی طریقے سے امام حسین کی زندگی کا جو سرمایہ تھا امام حسین نے اپنی جان کے ساتھ سب کچھ کربلا میں لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد اللہ کے دین کو بچا لیا، تو لہذا اللہ کی ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے کہ امام حسین کو ذکر کو زندہ رکھنے کے لیے وہ پوری کوشش کرے اور وہ پوری طاقت لگائے، جن کا نتیجہ یہ نظر آتا ہے کہ پورے دنیا میں عزادار حسینی نظر آ رہے ہیں، پورے دنیا میں عزادار حسینی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں، تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ صلوات پڑھے محمد۔